صحیح مسلم حدیث نمبر 237 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، سورہ بقرہ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ بات صحابہ کرام پر گراں گزری، چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر دو زانو ہو کر باادب بیٹھ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے جس کی ہمیں طاقت ہے، اور وہ نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ ہے، اور اب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اور ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہ بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ نے کہی کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، بلکہ تم کہو ہم نے سنا اور مان لیا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہم نے تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نے سنا اور مانا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے، ان کی زبانوں پر جاری ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سورہ بقرہ، رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کرتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف لوٹ جانا ہے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر کے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اسی کا فائدہ جو نیکی وہ کمائے، اور اسی کا نقصان ہے جو برائی وہ کمائے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، سورہ بقرہ، اور ہم پر وہ بوجھ نہ رکھنا جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا، تو فرمایا ہاں ٹھیک ہے، سورہ بقرہ، اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کرنا اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مالک ہے، پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 238 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر تم اس چیز کو ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ فرمائے گا، سورہ بقرہ۔ فرماتے ہیں یہ سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا خوف پیدا ہوا جو پہلے پیدا نہیں ہوا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو ہم نے سنا اور اطاعت کی اور تسلیم کیا۔ فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا، اور اس پر اس نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا، آخر تک ما ترجمہ گزشتہ حدیث میں گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ایسا کیا، یعنی نسیان اور خطا پر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ولا تحمل علینا، آخر تک ما ترجمہ گزشتہ حدیث میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ایسا کیا، تم پر بوجھ نہیں ڈالا، اور فرمایا میں نے ایسا کیا، یعنی معاف کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 239 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کے دلوں کی باتوں کو معاف کر دیا جب تک اس کو زبان پر نہ لائیں یا عمل نہ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 240 ایک دوسری سند کے ساتھ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مروی ہے، البتہ اس میں عمل کا پہلے اور گفتگو کا بعد میں ذکر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 241 ایک دوسری سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 242 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس پر نہ لکھو، اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو ایک گناہ لکھ دو، اور جب وہ نیکی کا ارادہ کرے اور عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھ دو، اور اگر عمل کرے تو 10 نیکیاں لکھ دو۔